جو شخص اپنی غربت اور تنگی کا بار بار اظہار کرے، در حقیقت وہ خود کو ذلیل کرتا ہے۔ غم نہ کرو کہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں، خوش ہو جاؤ کہ دنیا کا مالک تمہارے ساتھ ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب زندگی میں طوفان آئے گا یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ اگر کچھ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے کم ملو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھو، اور جو دل میں اتر جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہو دنیا اسے اتنا دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میری دعا قبول ہوتی تو میں خوش ہوتا کہ اس میں میری رضا ہے، اور جب نہ ہوتی تو اور خوش ہوتا کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو، اور وہاں سے نکلو تو گونگے بن کر۔ دو چیزیں زبردستی نہیں کروا سکتے، محبت اور عبادت، یہ دل سے ہوتی ہیں اور روح سے جڑی ہوتی ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، خاموش رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ خاموشی سے بڑا جواب کوئی نہیں اور معافی سے بڑا انتقام کوئی نہیں۔ یاد رکھو، غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور خاموشی میں کوئی وعدہ نہ کرو۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جسے دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، شوہر کی بیوی سے اور بیوی کی شوہر سے محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ آنسو کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے، مگر اس کی قیمت وہی جان سکتا ہے جب تک اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساسات اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو۔ محبت میں خوبصورتی اس وقت معنی رکھتی ہے جب تمہارا ہم سفر تمہیں دین کے قریب کر دے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، کامیابی قدم چومے گی۔ بارش کا پانی پیو، یہ بدن کو صاف کرتا ہے اور درد دور کرتا ہے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے بن جاؤ، کیونکہ کچھ لوگوں کی باتیں مایوسی بڑھا دیتی ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو پھر دنیا میں کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ گناہوں سے نفرت کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ 3 لوگوں کو بات کرتے ہوئے مت روکو، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ نمبر 1 غمزدہ انسان، نمبر 2 والدین، اور نمبر 3 بچہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک ہی پتھر سے 2 بار ٹھوکر کھائے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر کرو، کیونکہ سونا آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن تکلیف سے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، خوبصورت جسم بھی کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ غم نہ کرو کہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں، خوش ہو جاؤ کہ دنیا کا مالک تمہارے ساتھ ہے۔ اگر کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے کہے گئے الفاظ دیکھو۔ اللہ صرف تمہارے راستے بدلتا ہے، تمہاری دعائیں نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری پسندیدہ منزل تک پہنچاتا ہے۔ جب تم بے وجہ ٹوٹ جاتے ہو تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے بے شمار بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل چند دن کی ہوتی ہے، مگر احسان پوری زندگی کا بوجھ بن جاتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے
اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ جب اللہ کسی سے راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، مگر ایک رشتہ ضرور بناؤ کہ جب 1000 لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں تو وہ ایک تمہارے ساتھ کھڑا ہو۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا گویا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اس کے سیدھے اور پورے نام سے پکارو۔ دنیا کے سب لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن صرف تمہارا رب ہی ہے جو تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئیں۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلدی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ جو کچھ انسان جوانی میں کرتا ہے بڑھاپے میں وہی اس کے سامنے آ جاتا ہے اگر توبہ نہ کی ہو۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے شخص کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔